السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین، روزے کے فضائل پہ جب اگر بات ہم کریں تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو کہ امام احمد نے اپنی مسند میں ذکر کی ہے کہ آپ نے فرمایا مجھے پانچ ملی ہیں صفات رمضان میں، پانچ چیزیں ملی ہیں، پہلے کسی امت کو یہ چیزیں نہیں ملی۔ پہلی چیز خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، کستوری سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے اللہ کے ہاں خالی پیٹ معدہ رہنے سے، روزے کی وجہ سے روزے دار کے منہ کی جو سمیل ہے، وجہ یہ کہ وہ اللہ کی اطاعت میں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کو وہ پسند ہے، اس کی مشقت میں رہنا اور اللہ کے لیے بھوکا پیاسا رہنا اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اس کی بو جو ہے منہ کی بھوکا رہنے سے، اس سے بھی اللہ پسند کرتے ہیں۔ دوسری بات وَتُسْتَغْفِرْ لَهُمُ الْمَلَائِكَةُ حَتَّى يُفْطِرُونَ، دوسری چیز فرشتے اس کے لیے معافی اللہ سے استغفار کرتے ہیں، اے اللہ اس بندے کو معاف کر دے، حتیٰ کہ وہ افطاری کر لیں۔ تیسری چیز وَيُزَيِّنُ اللَّهَ كُلَّ يَوْمٍ، ہر روز اللہ جو ہے مزین کرتے ہیں، سجاتے ہیں جنت کو، اور کہتے ہیں یوشک عبادی الصالحون ان یلقوا عنہم المؤونۃ والاذی، قریب ہے کہ میرے نیک بندے جو ہیں وہ ان کی جو اذیتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، وہ ختم ہو جائیں، وَيَسِيرُ إِلَيْكَ، اور تیری طرف وہ آئیں گے جنت کی طرف۔ وَتُصَفَّدُ، تیسری چیز وَتُصَفَّدُ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ، اور شیطانوں کو زنجیروں سے باندھ دیا جاتا ہے، فَلَا يَخْلِصُونَ إِلَى مَا كَانُوا يَخْلِصُونَ إِلَيْهِ فِي غَيْرِهِ، تو جیسے وہ عام دنوں کے اندر لوگوں کو گمراہ کرتے تھے ایسا وہ انہیں موقع نہیں ملتا۔ وَيُغْفَرْ لَهُ فِي آخِرِ لَيْلَةٍ، اور رمضان کی آخری رات جو ہے روزے دار کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ پانچ خصال اس امت کو ملے ہیں، جیسے نبی علیہ السلام نے قیل یا رسول اللہ اہی لیلۃ القدر، کیا یہ لیلۃ القدر ہے جس دن یعنی معاف کر دیا جاتا ہے آخر لیلہ میں؟ قال لا ولكن العامل انما يوفى اجره اذا قضى عمله، فرمایا نہیں بلکہ عمل کرنے والا اسے پورا اجر دیا جاتا ہے جب وہ اپنا عمل پورا کر لیتا ہے۔ یعنی لیلۃ القدر کے علاوہ یہ معافی ہے، لیلۃ القدر میں جو معافی ہے وہ الگ ہے، جو روز جہنم سے آزاد کرنا ہے وہ الگ ہے۔ تو رمضان کے اندر اللہ نے قرآن نازل کیا، اور رمضان جو ہے اس میں رحمتیں ہیں، اس میں مغفرتیں ہیں، رب کی معافی ہے، اور جہنم سے آزادی کے پروانے دیے جاتے ہیں۔ صحیحین کے اندر بخاری اور مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال اللہ تعالی کل عمل ابن آدم لہو، ہر ابن آدم کا، آدم کے بیٹے کا عمل اس کے لیے ہے، الا الصوم، صرف روزہ جو ہے فإنہ لی وأنا أجزی بہ، روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ مطلب یہ کہ دنیا میں جو بندہ ہے ابن آدم کا بیٹا کوئی بھی عمل کرتا ہے اسے بدلہ دے دیا جاتا ہے، لکھ دیا جاتا ہے اتنی نیکییں، اتنا ثواب، لیکن روزے کا اجر اللہ محفوظ کر لیتے ہیں، اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے، اگر تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو وہ لڑائی نہ کرے، جھگڑا نہ کرے، اور بیہودہ گفتگو نہ کرے، اگر کوئی اسے گالی دے یا اس سے لڑائی کرے فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، وہ کہے کہ میں روزے سے ہوں۔ اور اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں، جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ، آپ نے قسم اٹھا کے کہا اللہ کے ہاں جو ہے روزے دار کے منہ کی جو اسمیل ہے وہ اللہ کے ہاں کستوری سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور فرمایا روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، اور دونوں خوشیاں کب ملتی ہیں؟ جب وہ افطاری کرتا ہے، ایک خوشی اس وقت ملتی ہے، اور دوسری جب رب سے وہ ملاقات کرے گا۔ اور صحیح مسلم میں لفظ ہیں ابن آدم کا اجر، ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے، اور نیکی 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھائی جاتی ہے،
اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. اپنی شہوت کو، اپنے کھانے کو اور میرے لیے اس نے چھوڑا. تو کس کے لیے کھانا پینا اور یہ شہوت کو چھوڑنا ہے؟ اللہ کے لیے. تو یہ پھر اس کے کہہ لیں کہ ثمرات ہیں، اور یہ اللہ کے ہاں اکرام ہے اور یہ نوازشیں ہیں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد، قیامت کے روز قرآن اور روزہ سفارش کریں گے. روزہ کہے گا یا رب میں نے اسے کھانے پینے اور شہوت سے روکا دن کے وقت، تو میری سفارش قبول کریں. اور قرآن کہے گا میں نے اسے نیند سے باز رکھا رات کو، میری سفارش قبول کریں. اور اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا فیشفعان، ان کی سفارش کو قبول کیا جائے گا. یہ رواہ البیہقی و احمد والحاکم وصححہ ووافقہ الذہبی. یہ امام البیہقی نے اپنی سنن میں، اور اس طرح امام احمد نے اپنی مسند کے اندر، اور حاکم نے اپنی مستدرک کے اندر اسے ذکر کیا ہے. سہل ابن سعد کی روایت میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے ریان. قیامت کے روز کہا جائے گا کہاں ہے روزے دار، اور جب روزے دار اس میں داخل ہوں گے، آخری روزے دار داخل ہو جائے گا تو اس کے بعد دروازہ بند کر دیا جائے گا. یہ بخاری اور مسلم میں ہے. 5 نمازیں جمعہ سے جمعہ تک اور رمضان سے رمضان تک مکفرات لما بینہن، ما بینہن، درمیان میں جو گناہ ہے وہ اللہ معاف کر دیتے ہیں. اذا اجتنبت الکبائر، اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے. یہ صحیح مسلم میں ہے. ایک عظیم حدیث کے ساتھ آج کی ہم نشست ختم کرتے ہیں. ابو امامہ کہتے ہیں میں نے کہا قلت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، مرنی بعمل قال، کہا کہ مجھے کوئی حکم دیں کسی کام کا، یعنی کوئی ایسے عمل کا کہ جو اسپیشل ہو. قال علیک بالصوم فإنہ لا عدل لہ، فرمایا کہ تم پہ ہے لازم پکڑ لو روزے کو. فإنہ لا عدل لہ، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کرتا، اس کے برابر کوئی چیز نہیں. تو روزے میں طہارت ہے جسم کی فاضل مادوں سے اور گناہوں سے پاکیزگی، رب کا قرب، روحانیت مضبوط ہوتی ہے، اللہ کے اکرام اور انعامات. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک روزہ جس نے اللہ کی راہ میں رکھا 70 سال جہنم کی آگ اس سے دور کر دی جاتی ہے. ابو ہریرہ کی دوسری ایک اور روایت جو بخاری اور مسلم میں ہے، جس نے روزہ رکھا رمضان کا ایمان اور احتساب، اللہ سے ایمان کے ساتھ اور اللہ سے اجر کی امید کے ساتھ، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. یہ بخاری اور مسلم. اندازہ کریں کہ کتنا اجر ہے، اس کے برابر کوئی چیز نہیں. کہیں آپ نے فرمایا کہ اس کے روزے دار کی منہ کی اسمیل اللہ کو بڑی پسند ہے، کستوری سے بھی زیادہ. اور یہ اکرام کہ جنت میں اسپیشل دروازہ ہے روزے دار کا. پھر فرمایا ہر نیکی کا اجر جو ہے وہ محدود 700 گنا تک ہے. بہت اجر، 700 گنا. اور یہ ایک قاعدہ ذہن میں رکھیں، جو چیز محدود ہوتی ہے وہ جتنی بھی ہو لامحدود کے سامنے وہ تھوڑی ہوتی ہے. یہ زندگی ہماری 50 60 سال 70 سال، کسی کی 50 کسی کی 60 70، کچھ بہت تھوڑے 80 90 100 تک جاتے ہیں. اب یہ زندگی کوئی 1000 سال بھی جی لے، 10,000 بھی جی لے، 1,000,000 سال بھی جی لے، اور آخر میں ہمیشہ کی زندگی ہے جو کہ لامحدود ہے، موت نہیں جس میں آنی. کروڑوں سال پتہ نہیں کب تک وہ زندگی ہوگی، کبھی ختم نہ ہونے والی. اور یہ دنیا کی زندگی جتنی بھی لمبی ہے یہ محدود ہے، یہ تھوڑی ہے. اور یہ اگر 100 کے ایکڑے سے بھی نیچے ہے تو پھر تو بالکل ہی یہ قرآن کی وہ تعبیر ہے کہ ما لبثوا غیر ساعہ، یہ تو ایک گھڑی لگتی ہے قیامت کے مقابلے میں. تو یہ تھوڑی سی زندگی کے لیے بندہ سارا اپنا وقت برباد کر لے اور آخرت کو بھول جائے جس میں ہمیشہ رہنا ہے اور ہمیشہ کی وہ گھڑی ہے. تو ہمیں یہ بھی اس حدیث سے سمجھ آتی ہے کہ لمٹ جو چیز ہے چاہے 700 گنا تک ہے وہ محدود ہے، اور جو ان لمٹڈ ہے جس کی کوئی لمٹ نہیں ہے وہ بہت بڑی چیز ہے. تو ہمیں بھی یہ محدود زندگی کو جو ہے وہ ہمیشہ کی زندگی کے اوپر ترجیح نہیں دینی چاہیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کا مہینہ میسر فرمائے اور نیکی اس میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ تمام اجر اور ثواب ہمیں نصیب فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.